عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاثة، مگر تین چیزیں ایسی ہیں، الا من صدقة جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے کہ جو مرنے والے کے عزیز اس کی طرف سے صدقہ کر دے، خیرات کر دیں، جانب سے مسجد بنوا دیں یا مدرسہ تعمیر کرا دیں یا کسی غریب کو دے دیں یا نل لگوا دیں یا کوئی دوسرا ایسا کام کر دیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، آقا فرماتے ہیں یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ مثلا اگر کوئی مرنے والا عالم دین تھا، اس نے طلبہ کو پڑھایا، اس نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، طلبہ پڑھنے کے بعد میں عالم بن گئے، پھر انہوں نے دوسروں کو عالم بنایا، یہ سلسلہ آگے یوں ہی بڑھتا رہا، تو وہ انسان جس نے عالم دین بنایا تھا طلبہ کو، تو یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر مرنے والا عالم دین یا مفتیان کرام یا کوئی کتاب کے مصنف تھے، ان کی اس لکھی ہوئی کتاب کو لوگ پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد میں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تو جب تک اس کتاب کو پڑھا جاتا رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا مرنے والے نے اپنی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، جو اس کی اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر اولاد دعا نہ بھی کرے اور اگر اس کی اولاد نیک ہو اور وہ دعا نہ بھی کرے، تو جو نیک اعمال وہ کرتی ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس کی اولاد نیکیاں کر رہی ہے، اس کی اولاد دوسروں کو تعلیم دے رہی ہے، اس کی اولاد خود نیک اچھے کام کر رہی ہے، تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے والے کے یعنی باپ کو یا ماں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمیں خود اپنے بچوں کے لیے ماڈل بننا ہوگا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا آئے تو ہمارے بچے ہمارا خیال رکھیں، جب بڑھاپا آئے تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، جب ہمارا بڑھاپا آئے تو ہمارے بچے ہمارا کہنا مانیں، تو ہمیں خود کو ماڈل بننا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، خود نیک اعمال کرنا ہوں گے، خود نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، خود قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہوگی۔ خود ہم نیک اعمال جب کریں گے تو ہمارے بچے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا باپ ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلیاں نہیں کرتا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، ہمارا باپ رفائی کام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تو ہمارے بچے بھی ہمارے رنگ میں رنگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہمارا بڑھاپا بعد میں آئے گا اور ہماری اولاد ہمارے سامنے ہماری اطاعت پہلے کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ماڈل بننا ہوگا تاکہ ہمارے بچے ہماری سیرت کو دیکھیں، ہمارا نماز پڑھنے کو، ہمارا لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہماری اولاد ہماری خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔